ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اسلام اور مسلمان جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے تب سے آج تک مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دین کی دعوت دی، اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ کوہ صفا پہ ندا دی تو اپنا سگا چچا ہی کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، استغفر اللہ، اس نے کہا کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ زیادتیاں، ان کے لیے پریشانیاں، حتیٰ کہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال، اس کے بعد پریشانیاں۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اسلامک ہسٹری پڑھتے جائیں، کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام اور اہل اسلام پریشانیوں کا شکار رہے ہیں۔ کبھی سیاسی اعتبار سے پریشانیاں کھڑی ہوتی تھی، خلافتیں گر جاتی تھیں، کبھی معاشی لحاظ سے پریشانیاں ہوتی، مسلمانوں کی اکانومی وہ گر جاتی، کبھی مسلمانوں سے ملک ہی چھن جاتے، کبھی مسلمانوں کی اندرونی پریشانیوں کی وجہ سے جنگیں ہوتی، کبھی مسلمانوں کے جہاز لوٹ لیے جاتے، کبھی کچھ کر دیا جاتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر چاہے سیاسی پریشانیاں ہوں، چاہے معاشی پریشانیاں ہوں، تجارتی پریشانیاں ہوں، مسلمانوں کے دینی مزاج پہ فرق نہیں آیا تھا۔ وہ خلافت گرتی تھی، مسلمان ہی رہتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، مسلمان کی تہذیب و ثقافت میں فرق نہیں آتا تھا۔ مسلمان جس بھی حالت میں ہوتا تھا، کافروں کے ملک میں بھی ہوتا تھا، وہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ کتنی بھی پریشانیاں ہوں اسلام کے اوپر، جب دنیا کی تاریخ میں کیا تتاریوں سے بڑا فتنہ بھی آیا ہے کبھی؟ لیکن دیکھ لیں یہ تاتاری جنہوں نے کروڑوں لاشیں بچھا دی، لاکھوں کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے،
تو اقبال نے کتنی پیاری بات کہی ہے، ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لوگ یہ کہتے تھے اب اسلام گیا، اب مسلمان گیا۔ اللہ رب العالمین نے تاتاریوں کے اندر سے کسی بادشاہ کو، قبلائی خان کو مسلمان کیا، اور تاتاریوں کا رخ مسلمانوں سے پرے ہو گیا۔ چونکہ اس دور میں بادشاہ کا مذہب اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا، اور اسٹیٹ کا جو مذہب ہوتا تھا وہ عوام کا مذہب ہوتا تھا۔ بادشاہ منواتا تھا اپنی، لوگ بادشاہ کو آئیڈلائز کرتے، وہ سمجھتے کہ یہ حرف آخر ہے، وہ جو دین قبول کرتا پوری اس کی ریاست قبول کرتی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام پھر کھڑا ہو گیا، خلافت گری ہوئی تھی، معیشت کا برا حال تھا، اسلام لوگوں کے بقول آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہی کے اندر سے بندے پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ لیکن اگر ہم پچھلے 150 سال کی کیفیت دیکھیں، وہ مولانا حالی نے کہا اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت آن پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کہ یہ 150 سال کی کیفیت ہے کہ پہلے مسلمان شکست کھاتے تھے، مسلمان جنگوں میں ہارتے تھے، مسلمان ملکوں میں ہارتے تھے، خلافت چھن جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کا جو دینی مزاج تھا وہ ہمیشہ برقرار رہتا تھا۔ مسلمان باشرع ہوتا تھا، مسلمان داڑھی والا ہوتا تھا، مسلمان نمازی ہوتا تھا، مسلمان کے جو رسوم و رواج تھے شادی بیاہ کے ہوں یا مرگ کے ہوں، وہ تمام کے تمام اسلامی طریقوں کے مطابق ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی جو سیاست تھی، جو تجارت تھی، وہ بھی عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی تھی۔ 18ویں صدی تک مسلم دنیا میں کاروباری معاملات سنبھالنے کے لیے باقاعدہ ہر ملک میں علماء کا ایک محکمہ ہوتا تھا۔ علماء باقاعدہ بازاروں میں جاتے، تاجروں سے شرعی سوالات کرتے، جو تاجر اپنی تجارت کی شرعی وضاحت نہ کر پاتا تھا، علماء اس کی دکان کو تالا لگا دیتے۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس جو ہے وہ دکان کا تالا کھول کے دکھا دے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے صحیح اسلامی تجارت نہ کی، سودی تجارت کی، ہم گئے۔ لیکن 1800 کے بعد پچھلی 2 صدیوں میں انہوں نے ہمارے ملک فتح نہیں کیے، ملک ہمارے 57 ہے، انہوں نے ہماری تجارت کو فتح نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ دار اس وقت مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارے ذہنوں کو اور دلوں کو فتح کیا۔ یہ ہے ہمارا آج کا جمعہ، تہذیبوں کی جنگ۔ ان کے تھنک ٹینکس نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے بڑے 1200 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، انہوں نے سارا کچھ لے لیا، مسلمان سے اس کی مسلمانی نہ لے سکے، مسلمان سے اس کا اسلامی رہن سہن وہ نہ لے سکے۔ حتیٰ کہ انگریز، برٹش امپائر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا میں اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انہوں نے دنیا جہاں پہ سینکڑوں سال حکومت کی ہے۔ آج بھی ویسٹ انڈیز کے جزائر برطانیہ کے تابع ہیں، آج بھی آئرلینڈ برطانیہ کے تابع ہے، آج بھی بر اعظم آسٹریلیا یہ برطانیہ کے تابع ہے۔ یہ آپ کا بدماش پنجاب کا گورنر سرور خان، سرور کیا نام ہے اس کا، گنجا چوری سرور، اس کی وجہ سے آئرلینڈ کو آزادی نہیں ملی۔ یہ بندے خریدتا ہے، وہاں جو بندہ جاتا ہے اس کو جا کے ادھار دیتا ہے، کانا کر لیتا ہے۔ وہاں یہ برطانوی پارلیمنٹ کا رکن ہے، اور وہاں یہ نیشنلٹی ہولڈر تھا۔ یہاں بھی آ کے اس نے وہی تماشے کیے، جوڑ توڑ کی پنجاب کے اندر۔ اسی نے آئرلینڈ کے اندر بھی یہ جوڑ توڑ کی۔ چیگویرا اٹھا آئرلینڈ کا، شاید یا کسی اور ملک کا تھا چیگویرا، یہ لوگ سارے اٹھے، اپنے اپنے وقت پہ مر گئے۔ انہوں نے پھر 1800 کے بعد جب جائزہ لیا نا، 1832 کے بعد،
انگریز بڑے حیران ہوئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو آئے بڑی دیر ہو گئی ہے، ہم نے جہاں جہاں پر یہ اپنی حکومتیں کی ہیں، اپنے نظام بنائے ہیں، تمام لوگ ہمارے تابع ہو گئے. یہ ایک بر صغیر کا مسلمان ایسا ہے جو ہماری آنکھوں میں کٹک رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس وقت برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، بڑا سمجھدار آدمی، یہودی آدمی، تورات کا عالم تھا. اس کو پھر ایک ٹاسک دیا گیا کہ بر صغیر کے عوامی مزاج کا مطالعہ کیا جائے. سمجھدار آدمی تھا. اس نے 1832 سے لے کر 1834 تک مسلسل 2 سال اس نے بر صغیر کے اندر رہ کر لوگوں سے ملاقات کر کے، تعلیمی ادارے دیکھ کر، مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ کر، مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر، اس نے مسلمانوں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی. رپورٹ مرتب کرنے کے بعد برطانیہ کے اندر جو لارڈ تھے، بڑے بڑے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے اراکین، ان سے خطاب کیا اور کہا کہ میں جو میکنزم لاؤں گا، میں جو نظام لاؤں گا، آپ اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں. اگر آپ نے کسی طرح میری چیزوں کو منوا دیا تو یاد رکھیں برطانیہ کے مسلمان عیسائی ہو نہ ہو مسلمان نہیں رہیں گے. عزیزو، یہ ہے اس تہذیبی جنگ کا نقطہ عروج، جہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ملک بھی فتح کر لیے، خلافت عثمانیہ مزمحل ہو چکی ہے، وہ کسی طرح تعاون کرنے کو تیار نہیں. اسی طرح سراج الدولہ وہ مار دیا، ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، حیدر علی شہید ہو گیا، میر جعفر، میر صادق ان کے اندر سے پیدا کیے، فرق نہیں پڑ رہا. شاہ اسماعیل شہید کھڑا ہو جاتا ہے، سید اسماعیل احمد شہید کھڑے ہو جاتے ہیں، عنایت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، ولایت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، جعفر تھانیسری کھڑا ہوتا ہے، میر عبد الحکیم نامی صادق پوری اعظم آباد اور تیتو میر بنگال میں کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اس کا حل اس نے دیا، ایجنڈا دیا. اس نے کہا ان کے ملکوں کی فکر چھوڑ دو، ان کی ریاست کی فکر چھوڑ دو، ان کی سیاست کی فکر چھوڑ دو، ان کی تجارت کی فکر چھوڑ دو، تم نے ان کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر جو جنگیں لگ رہی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر ہو گیا یا 5th جنریشن وار جسے ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہائیبرڈ وار جسے کہا جاتا ہے، اصل کے اندر یہ تہذیبی جنگیں ہیں ساری، کہ میڈیا وار ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور لوگوں کو جس چیز سے متنفر کرنا ہو اتنا اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اتنے پروگرام کیے جائیں. اب دیکھیں یہ ہماری فوج کے جوان، ہماری پولیس کے جوان، انہوں نے کبھی رنڈی خانے روکے ہیں، کنجر خانے روکے ہیں؟ کبھی انہوں نے آج تک بےغیرتیاں، بے شرمیاں روکی ہیں؟ انہوں نے کبھی کسی کو چھتر مارے ہیں چوک میں شراب پی رہا ہے؟ انہوں نے روکے، کان پکڑوائے، جوتے مارے. کس کو مارے؟ جنہوں نے منہ کے اوپر ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. یہ ہے ہائیبرڈ وار، یہ ہے تہذیبی جنگ. ایک چیز کو اتنا بڑھاوا دینا، اتنا بڑھاوا دینا، اتنا بڑھاوا دینا، اس کا خوف آپ ذہنوں کے اوپر مسلط ہو جائے. یہ جناب لارڈ میکالے نے نکات پیش کیے، میں زیادہ پیش نہیں کرتا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس نے سب سے پہلے کہا ان کا نصاب تعلیم تبدیل کر دو. بر صغیر کا نصاب تعلیم بڑا شاندار تھا، بڑا شاندار تھا. پوری دنیا کے لوگ یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے. جون پور کی یونیورسٹیاں مشہور تھی، حیدرآباد کی مشہور تھی، دلی کے مدرسے مشہور تھے، سرکاری سرپرستی کے اندر چلتے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ان کا جو دینی نظام، ان کا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ چینج کرو، ان کے ذہن بدلو. اس وقت تعلیمی نظام ہمارا فارسی میں تھا اور عربی زبان کے اندر تھا. بر صغیر میں اردو نہیں بولی جاتی تھی. اردو کی معراج ہے مکاتیب غالب میں، وہ پڑھ رہا تھا تو غالب نے دکھ کا اظہار کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں فارسی لکھ سکوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اردو لکھنی پڑ رہی ہے. وہ ایک غالب کے خطوط اردو کی معراج ہے، معلّہ اردو ہے، کمال مزہ آتا ہے پڑھ کے.
لیکن غالب شرم کرتا ہے کہ میں اردو کے اندر شعر لکھ رہا ہوں. اردو بولنا شرمندگی سمجھی جاتی تھی. علم کی معراج یہ تھی. اس کو عربی آتی ہے, اس کو فارسی آتی ہے. ہماری شریعت عربی میں, ہماری شریعت کی کتابوں کا ترجمہ فارسی میں. تہذیبی جنگ کیا لگائی گئی شریعت سے دور کرنے کے لیے, انگریزی چھوڑ دو. جب مسلمان کو عربی نہیں آئے گی, مسلمان براہ راست قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکے گا. مسلمان کو فارسی نہیں آئے گی, مسلمان براہ راست اس کو سمجھ نہیں سکے گا. دور کیا اس چیز کو. اور دوسرا انہوں نے اس نے لارڈ میکالے نے کہا, ان کے علماء, ان کی تنخواہیں بڑی شاندار ہوتی ہیں, ان کے وظیفے اور مشاہرے بڑے معقول ہوتے ہیں, ان کے وظیفے تو ذرا بند کراؤ. مدرسے کا پڑھا ہوا جج بنتا تھا, مدرسے کا پڑھا ہوا بادشاہ کا وزیر بنتا تھا. کیونکہ دینی مزاج تھا نا, جیسے تیسے بھی تھے, فقہ حنفی ہی راج تھی, لیکن پڑھنا تو دین ہی پڑھتا تھا نا. دین کے جس طرح آج ہمارے اسکول ہیں, یہاں بنے ایجوکیٹر بنے ہیں, فلاں بنے ہیں, پہلے ایسے ہی مدرسے بنے ہوتے تھے. جیسے ہمارے آج بچے بیگ پہن کر اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں نا, اسی طرح یہی عوام لاکھوں کی تعداد میں روزانہ قرآن اور سنت اور شریعت پڑھنے جایا کرتی تھی مدرسوں میں. اس وقت ایجوکیٹڈ ہونے کا معیار دینی تعلیم تھا. آج میں کہہ دوں میں مدرسے سے پڑھا ہوں, لوگ سوال کریں گے, اور تاڑ کو ڈگری کی, ٹھیک ہے پڑھے ہو, مدرسہ پڑھے ہو, پڑھے کیجئے. میں کہہ دوں میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے تسی پڑھے ہو, تسی پڑھیا کیجئے. لیکن اگر میں کہہ دوں میں ایم فل کر رہا ہوں, سب کے ہیں اسکالر بن گیا, ہمیں فخر ہے ہم مولوی ہیں, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ایم فل پی ایچ ڈی کرنا, یہ تو ہماری پاؤں کے نیچے لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, یہ تو ہم آنکھیں بند کر کے کر لیں اللہ کے فضل سے. اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے, جو ہم پڑھاتے ہیں. جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے مدارس کا اتنا مضبوط ہے, یہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو اسلامی ہاتھ پڑھائی جاتی ہے نا, یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل بھی نہیں ہے, پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے, تہذیبی جنگ مسلط کی گئی, ڈگریوں کی ویلیو ہے. آپ ایم فل اسکالر ہیں, آپ ریسرچ اسکالر ہیں, آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. دنیا نے ایک معیار بنا دیا نا یورپ نے, کہ تحقیق اسی کی لی جائے گی جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹریٹ ہے. پی ایچ ڈی نہیں کرتا, اس کی دنیا بات نہیں سنتی, اس کو بڑے بڑے پروگراموں میں مدعو نہیں کیا جاتا, یہ مولوی ہے اس کو بلا کے کیا کرنا ہے. اس نے یہ دوسرا وار کھیلا, اس نے کہا یہ دوسرا کام یہ کرو. یہ مولوی ملا کی معیشت بڑی مضبوط ہے, اس کے پاس پیسہ بڑا کھلا ڈلا آتا ہے, اس کو اوقاف کی طرف سے تنخواہیں ملتی ہیں, اس کے وظیفے ملتے ہیں, اس کے وظیفے بند کراؤ. لو جی یہ وار بھی کھیل لیا. تیسرا وار کیا کھیلا, علماء کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آج سے 200 سال پہلے لارڈ میکالے نے کہا تھا. اس نے کہا کہ اگر تم یہاں پر ان کے ذہنوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو, آج ذرا سی بات ہوتی ہے مولوی کو گالی دیتے کہ نہیں دیتے, میں اپنا واقعہ بیان کروں گا اور بتاؤں گا یہاں کیا کیا لوگ کر کے جاتے ہیں. بڑی عید کے بعد میں بیٹھا, ایک بزرگ آ گئے, آپ میری بات سن کے غور کریں, کسی کی جرت ہے کسی عام آدمی کے ساتھ, کسی نو دولتیے کے ساتھ, کسی تھڑے باز کے پاس, کسی بنگی چرسی کو ایسی بات کہنے کی جو مجھے کہہ گیا. میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں اپنا, اور مجھے آ کہتا کہ میں بات دل میں نہیں رکھتا, مجھے آپ سے بغض ہے اور دلی نفرت ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں تیرا کیا بگاڑا؟ میں نے کہا بزرگوں خیر ہے, یہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کا مجھ سے دلی نفرت ہے, بڑا بغض ہے, بڑا برا لگتا ہوں, مجھے پہلے یہ بتائیں, کسی کو کہہ کے دکھائیں, آگے سے اس نے منہ توڑ دینا, وہ ماں بہن ایک کر کے رکھ دے گا. اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ کو اخلاقیات یاد نہیں ہے, آپ کو سارا نبی کریم علیہ السلام کا دین اسی وقت یاد آ جانا ہے کہ مولوی سیر تے چھتر کھاوے اگو بولے نا. حیدرآباد کے اندر ہوتا تھا, جب کوئی سید برائی کرتا تھا, منہ کالا کرتا تھا, تو سید کو چوڑے کے ذریعے سر پہ جوتے مروائے جاتے تھے. ایک سید کو جوتے کھانے کی تکلیف, دوسرا چوڑے سے جوتے کھانے کی تکلیف. ہمیں بھی مسجدوں کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے, اور کسی کمین چوڑے کے ہاتھوں ذلیل کروایا جاتا ہے. ایک ہمیں اس بات کی تکلیف کہ مجھے ذلیل کیا گیا ہے, اور دوسرا مجھے یہ تکلیف کہ 2 ٹکے کا بندہ مجھے آ کے ذلیل کر رہا ہے, میں اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا. میں نے کہا جی ہوا کیا, میں نے آپ کو کیا کہہ دیا, مینوں تسی کچھ نہیں کیا,
تسی ممبر رسول تے کتا بولیا سی. میں نے کہا میں تو قرآن کی آیت پڑھی تھی. نہیں نہیں آپ بالکل فلاں ہیں ڈھمکاں ہیں, مجھے نفرت ہے آپ سے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا, میں نے آج کے بعد اس مسجد میں نہیں آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے. اچھا سال پورا ہو گیا, رمضان شروع ہوا تو ہمارے جو بھائی بزرگ جو بھی ہیں اب چونک چونک میں بندوں کو کھڑا کر کے کیا کہتے ہیں, عبدالعزیز بن کندہ تو مسیتے نہیں آنا, وہی ذبح کرے وہی لے ثواب الٹا. چھتر بھی ساڑھے سے گالا بھی سانو کٹو, چھتر بھی سانو مارو. عربی کا شعر ہے اذا مردنا اتیناکم نعودکم وتذنبون فناتیکم ونعتذر. عربی کا شاعر کہتا ہے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا, اذا مردنا ہم بیمار ہوتے ہیں, اتیناکم نعودکم تمہاری فرمائش یہ ہوتی ہے کہ تم ہماری آ کے تیمارداری کرو, وَتُذْنِبُونَ غلطیاں تم کرو گے, فرمائش تمہاری یہ ہم آ کے تم سے معافی مانگیں. اور داغ نے کہا تھا نا کس طرح اس نگہ ناز سے جینا ہوگا, زہر دے کے اس پہ تاکید کے پینا ہوگا. ایک زہر دینا, دوسرا کہنا پیو. پہلے بدتمیزی کی, گالیاں دی, میں نے کچھ نہیں کہا, چونکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مجھے کہتا تو نے مسجد کے اندر قدم بھی رکھنا. بات یہاں تک بھی ہو جاتی ٹھیک تھی, بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پرجائیاں, من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں. وہ پینا پر آخر سمجھانا آگے تھے مسجد والے. ایک صاحب فرمانے لگے جاؤ جا کے یار معافی مانگ لو. لو یہ معیار ہے ہمارا. مجھے یہاں تک کہا گیا کہ جاؤ جا کے اس بندے سے معافی مانگ لو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ سن رہا ہے تو سنے, یہ جگہ چھوڑ دوں گا, معافی نہیں مانگوں گا. جمعہ پڑھانے آتا ہوں نا, یہاں یہ سمجھ کے ممبر پہ قدم رکھتا ہوں یہ میرا آخری جمعہ ہے. مجھے جگہوں کی تھوڑ نہیں ہے, مجھے جگہوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, کوئی تکبر اور غرور بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ پڑھاتا ہوں نا تو یہ سوچ کے پڑھاتا ہوں, دل کھول کے پڑھانا ہے, زبان کھول کے پڑھانا ہے, اور آخری جمعہ ہے پتہ نہیں اگلا پڑھانا بھی کہ نہیں پڑھانا. نہیں تو نہ صحیح. مور کے پاس باغ اپنا ہوتا ہے, پھول اپنی خوشبو ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہے, محروم وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پھول نہیں ہوتا. اب آپ اس چیز کو کہاں لے کے جائیں, وہ لاڈ میں کالے کی طرف. میں نے مثال اس لیے دی کہ میری کوئی حمایت کرے, اتنا اللہ کے فضل و کرم سے میرے بازوؤں میں دم ہے, میری زبان میں دم ہے, میں اپنا آپ کور کر سکتا ہوں, اتنا قوت اور ہمت ہے الحمدللہ. لڑنے بڑھنے والا نہیں ہوں, لیکن اتنی قوت اللہ نے مجھے, ہمت اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے. اگر لڑنا ہوتا میں وہی لڑ دیتا, ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا. لیکن عزیزو یہ کیا گیا. آج ہمارا ذہن بدلا, تہذیب بدلی, ثقافت بدلی. کیسے؟ تعلیمی سسٹم, ایجوکیشنل سسٹم چینج کر دیا. اب دیکھیں دوسری جنگ عظیم ہوئی, آپ جانتے ہیں, برطانیہ ہار گیا, جیت گیا. امریکن بلاک جیت گیا, برطانیہ بلاک جیت گیا. وہ جناب والا وہ امریکن نے خود ہی ڈرامہ لگایا, اپنی بحری بیڑے تباہ کروائے پرل ہاربر میں, اور اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کر ہیروشیما ناگاساکی پہ وہ بم پھینک دیا, ایٹم بم. جاپان نے ہتھیار پھینک دیے. اب اگلا مرحلہ کیا آنا تھا, جاپان سے اپنی شرائط منوانی تھی. امریکہ نے انتہائی ڈپلومیٹ بندہ بھیجا جو بڑے غلط قسم کے معاہدے کیا کرتا تھا جاپانیوں کے پاس. اب جاپانیوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان کی فوج نہیں ہے, آپ جانتے ہیں جاپان کی فوج نہیں ہے, یہ اسی وقت کا معاہدہ تھا. انہوں نے جاپان سے وعدہ لیا کہ آپ نے اپنی فوج نہیں بنانی, انہوں نے کہا نہیں بنائیں گے. انہوں نے جاپان سے اگلا وعدہ لیا, آپ نے تجارت اپنی نہیں کرنی, نہیں کریں گے. انہوں نے جاپان سے اگلا وعدہ لیا کہ آپ لوگوں نے بینک اپنے نہیں بنانے, نہیں بنائیں گے. اگلا وعدہ لیا آپ کی عدالتیں ہماری ہوں گی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے. لمبی فہرست ہے جو کتابوں میں موجود ہے. آگے امریکنز نے ایک چیز کہی کہ آپ نے اپنا نصاب تعلیم امریکہ والا بنانا ہے اور اپنی قوم کو انگلش میں تعلیم دینی ہے, جاپانی میں تعلیم نہیں دینی. جاپانی یہاں آ کے سٹینڈ لے لیا, کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کرنا.
برطانیوں نے جاپانیوں نے یہاں آ کے سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا یہ کام نہیں ماننا, ان کے غلام بن جائیں گے. انہوں نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی. جاپانیوں نے سارا کچھ تباہ ہونے کے بعد 100 بچے لیے. جاپانیوں نے نہ بلڈنگیں بنائی اس وقت, نہ ناگاساکی ہیروشیما تعمیر کیا. انہوں نے 100 جاپانی بچے لیے, کریم اور ملائی لی پرائمری لیول سے. روٹس اچھے ہوں تو پھر فروٹس اچھے آتے ہیں نا. جب روٹس ہی صحیح نہیں ہے, فروٹس درخت کے کیسے اچھے آنے ہیں. 100 بچے لیے, ان 100 بچوں کو پڑھایا لکھایا جاپانی زبان میں, دنیا میں مختلف جگہوں پہ سرکاری خرچوں میں بھیجا. ہر بچے کو ایک ایک چیز میں پی ایچ ڈی کروائی اور بلا کے ہر بچے کو ایک یونیورسٹی بنا کے دی. لو پوری دنیا امریکہ کی مقروض ہے, امریکہ جاپان کا مقروض ہے. انہوں نے نصاب تعلیم کی اہمیت کو سمجھا, انہوں نے زبان کی اہمیت کو سمجھا. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ اردو بولی جائے گی, نوٹیفیکیشن بھی انگلش میں جاری ہوتا ہے. اور ہماری عدالتوں کے اندر یہ طے شدہ چیز ہے, آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ نصاب تعلیم اردو, قومی زبان اردو, سرکاری زبان اردو, دفتری زبان اردو. لو جی آج تک اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا. ہم تو کورٹ کچہری میں, مجھے نہیں پتا آپ کو پالا پڑتا کہ نہیں پڑتا, میرے پاس وہ مختلف کیسز آتے ہیں, وہ اللہ معاف فرمائے وہ بابا آدم کے زمانے کی اردو لکھی ہوتی ہے, وہ 1860 کی 70 کی کچہریوں کی اردو, منکا مسمہ, وہ پتہ نہیں دستخط کنندہ. وہ میں کبھی کبھار ان کو مزاح کرتا, یار بھی پڑھ کے بکھاؤ لکھیا کی ہے. کیوں؟ آج تک وہی چلی آ رہی ہے. پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جتنا نصاب ہوگا وہ اردو زبان میں ہوگا. وہ تہذیبی جنگ جیت گئے ہیں. آپ کے کئی سکول ہیں ایجوکیٹر, یہ بڑے بڑے جو او لیول کے, اے لیول کے سکول ہیں, اللہ کے بندو آپ کو پتا ہے یہاں اردو بولنا منع ہے. اردو کو جاہلوں کی زبان کہتے ہیں. اتنی یہ تہذیبی جنگ ہے, اتنے ہم مینٹلی طور پر گر چکے ہیں, عقلی طور پر پسماندہ ہو چکے ہیں کہ مولوی یہاں پر عربی بولتا رہے, فارسی بولتا رہے, اردو بولتا رہے, تسی نہیں کہنا ہے پڑھیا. جو 2 لفظ میں رٹ کے انگلش دے بولتے تسی کہنا ساڑھے مولوی صاحب نے انگلش آتی ہے. کبھی ہم فخر سے نہیں کہتے کہ ہمارے مولوی صاحب کو قرآن آتا ہے, بخاری آتی ہے, مسلم آتی ہے. حتیٰ کہ سکولوں کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی یہی بطور فخر کہا جاتا ہے یہ ساڑھے منڈے نے انگلش 175 لے جائے. اور اردو اللہ معافی کرے, بلکہ اردو والے جو اردو لیول ذرا ہائی ہے تھوڑا سا, وہ پنجابی کو حقیر سمجھتا ہے. آپ کا جو تحفظ ہے نا, مجھے یاد رکھیں, میری بات آج نا دل پہ لکھ لیں, واضح کہوں آپ کو, اللہ جانتا ہے دل سے کہہ رہا ہوں. یہ سکول ہو گئے, یہ کالج ہو گئے, یونیورسٹیاں ہو گئی, یہ تہذیبی جنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, ممبر پہ کھڑا مولوی کر سکتا ہے, مصلی پہ کھڑا امام کر سکتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, ان یونیورسٹیوں, کالجوں سے, سکولوں سے کچھ نہیں ہونا. آپ کہہ دیتے ہیں مولوی نے آج تک کیتا ہی کی ہے, نہیں تسی مولوی نے آج تک دیتا ہی کی ہے. یونیورسٹیوں کے لیے فنڈ ہیں, کالجوں کے لیے فنڈ ہیں, سکولوں کے لیے فنڈ ہے, مولوی کے لیے تو بیچارے کے لیے صفر ہے. اس کی تو تنخواہ بھی ایسی ہے, ہمیں تو کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے قاری صاحب کی, ہمارے خادم کی تنخواہ اتنی ہے. ہمیں تو ان بیچاروں کی رہائشیں دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ یہاں سوتے ہیں. ہمیں تو ان کے کھانے دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں. یہ تو اس وقت علماء نے طے کر لیا, جب یہ انگریزوں نے چال کھیلی نا, علماء نے طے کر لیا کہ ہم نے اب اس مشکل میں زندگی گزار کے دین کو بچانا ہے. انہوں نے اس وقت طے کر لیا, وہی سوچ آج تک چل رہی ہے. انہوں نے آگے اس کو ڈیولپ کیا, آگے اس کو بڑھایا, اپنے شاگردوں کو پڑھایا. اللہ کے بندوں میری بات یاد رکھ لو, دین سیکھو, دینداروں سے محبت کرو. دین نہیں سیکھ سکتے, دینداروں سے محبت نہیں کر سکتے, لیکن خدا کے لیے سے نفرت کا اظہار نہ کرو. ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا کہ برداشت کر جائے. بعض ہمارے طلباء ایسے ہیں دین نہیں پڑھتے, دین چھوڑ جاتے ہیں, مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کو تیار کے لوگ مسجدوں کے اندر ہمیں گالیاں دیتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں.
یہ دین تمہارا بچانا ہے، ان مدرسوں نے بچانا ہے۔ بوسنیا کا نام سنا ہوگا آپ نے، آپ کو پتا بوسنیا ارد گرد ساری ریاستیں، یورپ کے اندر اسلامی ملک ہے بوسنیا، ارد گرد جتنی ریاستیں ہیں ساری کی ساری کافر ہیں، اور آئے دن بوسنی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں اجتماعی قبریں ملا کرتی تھی کہ ایک ایک قبر سے ہزار ہزار بوسنی نکل آئے، چچینیا بوسنیا بڑا مارا گیا۔ آج دیکھ لیں، آج تک وہاں دین قائم ہے۔ وہ لوگ بڑے اچھے مسلمان ہیں، میرے کلاس فیلو بھی تھے یونیورسٹی میں، اور ان کا دین آج بھی قائم ہے۔ اللہ کے بندو، اس لیے کہ جب 600 سال پہلے مسلمان کمزور ہوئے اور خلیفہ عثمانی مسلمان ملکوں کا دفاع کرنے سے عاجز آ گیا، ہر ملک نے اپنی اپنی فوج بنا لی، ایک سٹیٹ کے جو ہے وہ سٹیٹ بن گئی، اور خلیفہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بوسنیا پہ حملے ہونا شروع ہو گئے۔ بوسنیا کے مسلمان بیٹھے 600 سال پہلے، اور انہوں نے مل بیٹھ کے طے کیا اگر دین بچانا ہے ہمیں یہاں ایک مدرسہ بنانا پڑے گا۔ 600 سال پہلے وہاں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، اور اس وقت طے کیا اس ملک کا جو صدر بنے گا اس کے لیے شرط ہے کہ اس مدرسے کا فارغ التحصیل ہو۔ 600 سال ہو گئے ہیں بھائیوں، آج بھی وہ مدرسہ قائم ہے، نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ 600 سال ہو گئے ہیں، آج بھی بوسنیا کا صدر اسی مدرسے سے ہوتا ہے۔ اور چلے میں آج آپ کو اندر کی بات بھی بتا دوں کہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آج جمعہ تیار کیا، مجھے سب سے زیادہ جو اس موضوع کے اوپر مدد ملی ہے یہ بوسنیا کے صدر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے لکھا ہے مغربی تہذیب کی کشمکش۔ اکثر مواد میں نے اسی کتاب سے اٹھایا ہے، عزت علی بیگوچ، ابھی حالیہ صدر ہے بوسنیا کا۔ اس نے کتاب لکھی کہ اسلام اور مغرب کے درمیان جو کشمکش تہذیبی چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، آج انہوں نے مدرسہ بنایا، مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ باہر آیا، اور اس نے کافر ملکوں کے اندر درمیان میں بیٹھ کر آپ کو یہ فکر دے دی۔ اور ہمارا وزیر، ہمارا سفیر، ہمارا صدر کیا کہتا ہے؟ اگر ہم نے ان کے تہذیب و ثقافت کو نہ اپنا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم جنگلات کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور آخری بات بھی بتاؤں، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا کتنا نام ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ نا، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا ہے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک میٹنگ بلائی تھی۔ اس نے کہا بیت المقدس تو مل گیا ہے، اسلام کیسے بچانا ہے؟ اسلام اب کیسے بچائیں؟ اس نے اور اس کے مشیروں نے یہ طے کیا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں ہزاروں مدرسے کھول دیتے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خرچے پہ سینکڑوں مدرسے کھولے، ہزاروں مولوی بنائے۔ اس کے بھائی شہزادہ عادل نے، اس کے بچوں نے، جو چاہتا ہے نا تفصیل لینا میرے پاس آ جائے، میں ابھی 2 منٹ میں ساری چیزیں دکھانے کو تیار ہوں۔ اس اللہ کے بندے کو بھی اللہ نے یہی سوچ دی، دین بچانا ہے تو یہاں بچانا ہے، یہ آپ کی بقا کا ضامن ہے۔ اس لیے یہ تہذیبوں کی جنگ ہے نا، اس کا فیصلہ یہی ہونا ہے۔ جس دن یہ نہ رہے اس دن آپ کا دین بھی کوئی نہیں رہنا۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے، اس جنگ کو سمجھیں۔ اب جو جنگ چل رہی ہے وہ جسموں کی نہیں ہے، وہ بمبوں کی نہیں ہے، وہ گولیوں کی نہیں ہے، وہ پیسوں کی نہیں ہے۔ اب یہ ذہنی جنگ چل رہی ہے۔ جو اس میں فتح یاب ہو گیا اس نے اپنا دین بچا لیا، جو اس جنگ میں ہار گیا اس کا دین بھی گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنگ میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔